السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ریسنٹلی جو فرانس میں معاملات ہوئے ہیں مستقال خاکے میں، اور یہ دیکھا گیا کہ ویسٹ تھوڑے تھوڑے عرصے میں ویسٹ کی طرف سے اسی ٹائپ کے معاملات آتے رہتے ہیں، تو یہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں ویسٹ ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جس سے مسلمانوں میں اشتعال انگیزی یا اس ٹائپ کے معاملے پیدا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بڑا معقول اور موقع کے مطابق ہے کہ موجودہ فرانس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ رویہ سرکاری سطح پہ اپنایا گیا، اور ویسٹ کی طرف سے ایسے واقعات بار بار کیوں ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو یہ وقت قائم سمجھنے کے لیے اہم پہلو بھی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ویسٹ کی طرف سے سامنے آتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی پہلے بھی تاریخ مطالعہ کریں تو معاشرے میں ایک طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے کان الناس امۃ واحدہ، ساری امت ایک تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا مبشرین و منذرین بنا کر۔ تو پھر کچھ لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی؟ یہ معاشرے کے وہ لوگ جو اپنے جبر کی حکومت چاہتے تھے، جو معاشرے میں آزادی چاہتے تھے۔ کن چیزوں سے آزادی؟ اخلاق سے آزادی، حیا سے آزادی، حرام حلال کھانے سے آزادی، حرام خوری کی آزادی، اپنی من چاہے جذبات، اگرچہ لوگوں کا قتل عام ہو، لوگوں کے جسموں کا، لوگوں کی جانوں کا، لوگوں میں حیا کا، لوگوں میں مال کا، جس طرح بھی لوگوں کا استحصال ہو سکے وہ کر کے یہ اپنے پیٹ پالے، یہ اپنی سوسائٹیاں پالے، اپنے مخصوص سے طبقے میں یہ نام و نمود و شہرت کے مزے اڑائیں، اور باقی لوگوں کو یہ اپنی غلامی میں رکھیں اور ان کے حقوق کو سلب کر کے رکھیں۔ یہ ایسے جذبات کے لوگ، انہیں یہ تکلیف ہوتی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے تو وہ سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اس کے بعد معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عدل اور انصاف کے نفاذ کے قائل تھے۔ وہ معاشی طور پہ حلال اور حرام میں فرق کی آواز لگاتے تھے، وہ ناجائز طریقے سے کمانا، سود جوئے کے ذریعے کمانا، اس سے منع کرتے تھے، فحاشی اور عریانی پہ چلنے سے منع کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو قومیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا اس وجہ سے کہ ان کے نبی ان کی منچاہی آزادی کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، اور میں آپ کو ایک مثال پہلی امتوں کی دوں۔ فرعون ہے جس کا قرآن نے بڑا ذکر کیا، اس کے ظلم کا، اس کی انانیت کا، اس کے جبر کا۔ اب وہ اپنی حکومت میں آزادی چاہتا تھا، وہ کسی کو چاہے تو قتل کر دے، اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، وہ جس کو چاہتا غلام بنا دے، وہ جس کو چاہے اس کے اوپر، اور اپنے چند اپنے من چاہے غلام قسم کے سرداروں کو نوازے اور ان کے درمیان وہ خوش اور خرم زندگی گزارے۔ اب یہ وہ سوچ تھی جس کے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رکاوٹ بن گیا۔ اس رکاوٹ بننے کے نتیجے میں وہ حضرت موسیٰ کا مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ آ گئے۔ باقی حضرت ابراہیم کا واقعہ لے لیں، قوم شعیب کا مالیاتی کرپشن لے لیں، حضرت شعیب کے خلاف ہونے کی وجہ، قوم لوط کی بے حیائی کو دیکھ لیں، حضرت لوط کے خلاف ہونے کی وجہ۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ نے دنیا میں اپنا پیغام اتنی حکمت اور بصیرت سے چھوڑا کہ آپ ایک جماعت تیار کر کے گئے، جس جماعت کو آج ہم صدیوں بعد بھی سادات صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی، سنت بھی، حدیث بھی، عملی زندگی، اسلام کا عملی وجود اس طرح سے اپنے سینوں میں جذب کیا اور اس حکمت و بصیرت سے آگے منتقل کیا
کہ امت مسلمہ نسل در نسل انبیاء کے اس پیغام پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر ایسے عمل پیرا ہے کہ آج بھی معاشی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سود کے خلاف تھے، جوئے کے خلاف تھے، ملاوٹ کے خلاف تھے، معاشرتی زندگی میں بے حیائی کے خلاف تھے، بے پردگی کے خلاف تھے، انسانی اقدار میں کسی کی جان، کسی کی عزت، کسی کی آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کے خلاف تھے۔ آپ نے جو نظام دیا وہ اتنا عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اتنی صاف و شفاف جائز اور ناجائز کے فرق پر مبنی ہے کہ حضور کی زندگی کا کوئی پہلو آج امت نے بلایا نہیں ہے۔ امت مسلمہ، ٹھیک ہے، امت مسلمہ میں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو گناہ گار ہیں، جو گناہوں پر گامزن ہیں اس راستے میں، لیکن پیغام رسول اللہ کو امت نے، پوری امت نے ایسے نہیں بلایا جیسے لوگوں نے۔ اب مغرب کو یہ تکلیف ہے کہ یہ جو اتنا عدل اور انصاف، اسلام کا جو نظام عدل اور انصاف ہے اور اتنی پاکیزہ معاشرت و معیشت ہے اور اتنی صاف و شفاف اور اخلاقیات میں مبنی سیاست ہے، اگر اس سیاست سے آج کی دنیا بھی دوبارہ روشناس ہو گئی تو ان کے یہ بے حیائی کے قلعے جو انہوں نے قائم کر کے رکھے، جہاں نہ بیٹی کا تقدس بیٹی جیسا ہے، نہ ماں کا تقدس ماں جیسا ہے، نہ بیوی بیوی کی طرح ہے، نہ اولاد اولاد کی طرح ہے، ایسی زندگی جیسے جانوروں نے زندگی اختیار کر لی، ماں بہن بیٹی کی معاشرتی حیا کو پامال کر دیا انہوں نے، سود کے ذریعے سے پوری دنیا کی دولت کو سمیٹ کر لوٹ کر چند ہاتھوں میں رکھ کر دنیا سے انہوں نے مالی استحصال کیا، لوگ لقمہ روٹی کے لیے تڑپ رہے اور ان کی عیاشیاں اور تعیشات کی زندگیاں نہیں ختم ہو رہی۔ اچھا، انہوں نے اتنا بڑا انسانیت کا قتل عام کہ ان کے جہاز اٹھتے ہیں اور عالم اسلام کی بستیوں کی بستیاں اجاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، اور انہوں نے افغانستان میں جو کیا، انہوں نے جو کچھ دنیا کے دیگر ممالک میں امت مسلمہ سے عراق میں، فلسطین میں، شام میں کیا، اور یہ کرتے ہیں سب کچھ، اور یہ کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کا وہ پیغام ایک دفعہ بالکل ہی گم ہو جائے اور مفقود ہو جائے اور بھول جائے، تاکہ یہ انقلاب اٹھنے کی کوئی نوید باقی نہ رہے، تاکہ ہم اپنی من مرضی سے حرام اور حلال کو ایک کر کے جئیں، جائز اور ناجائز کو ایک کر کے جئیں، ظلم اور عدل کو ایک کر کے جئیں۔ اب اس راستے میں جب یہ پوری کوشش کرتے ہیں امت مسلمہ کو مار کٹائی کر کے ان سے دین چھین لے اور دین کو ضائع کر دے، تو تب یہ دیکھتے ہیں کہ امت تو اس پر مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، جبر سہنے کے بعد اپنی دعوت سے خاموش نہیں ہے اور پیغمبر کی سنتوں سے دستبردار نہیں ہے، تو ان کے سینوں میں ایک آگ جلتی ہے جو ہمیشہ کفار کے لی اغیظ بہم الکفار، جیسے کہا گیا کہ صحابہ کو دیکھ کر کفار جو ہے ان کو غضب آتا ہے، تو وہ جو ان کے غیظ و غضب کی کیفیت ہے وہ جاگتی ہے، تو اب انہیں اور سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تاکہ وہ حضور کی ذات کو لوگوں کے سامنے گرانے کی کوشش کریں، حضور کی تقدیس کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے، مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کی اس بے وقوفانہ حرکت کے نتیجے میں امت کے اندر اور محبت کا ولولہ جاگ رہا ہے۔ آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا، فرانس نے جب یہ فیصلہ کیا تو مجھے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کو ملا کہ ایسے ایسے نوجوان بیدار ہوئے، ان کے اندر پیغمبر سے جذبہ محبت ایسے بیدار ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں حضور کی محبت پہ پہرے دار بننے کے لیے فیصلے کر لیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، ہم برداشت نہیں۔ اچھا، وہ غفلت کی زندگیاں گزار رہے تھے اسلام کے معاملے میں، لیکن اب وہ بیداری کی زندگیوں پر آ گئے ہیں۔ تو مغرب کا مقصد ایک تو اپنے غیظ و غضب کو نکالنا، دوسرے اسلام کے اس پیغام کو وہ جو مٹانا چاہتے ہیں وہ انہیں مٹتا نظر نہیں آتا، تو وہ اس کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ ہے وہ پورا کرے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یہ اس کا اثر امت مسلمہ کو یہ لینا چاہیے کہ اسے مغربی دنیا کے کلچر اور فکر کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔